اعظم پر قدم کے شاذلیان زندہ باد. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، جس سے وہ چاہے، جس انداز میں چاہے، جیسا چاہے، جس بندے سے وہ کام لے لے. جب ہم راہ حکمت میں اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا ان معاملات کے اوپر ہمیں حصول نہیں ہو رہا ہوتا، اکثر و بیشتر اس میں کمزوریاں ہم سب کی اپنی ہوتی ہیں. وہ کمزوریاں اس لحاظ سے ہوتی ہیں، ہم اپنے عمل کو پورا نہیں کرتے، یا جو سیکھ لیتے ہیں اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہے. یوں تو اللہ کا فقط ایک نام ہی کافی اور شافی ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک ہے کسی چیز کا کرنا، دوسرے نمبر ہے اس چیز کا کھلنا، تیسرا نمبر ہے اس چیز کا چلنا. اب جب آپ حکمت کے لحاظ سے جڑے ہو تو 3 مراحل میں آپ کا ذکر چلے گا. پہلی یہ چیز ہوگی کہ جب آپ سلسلے کے ساتھ جڑ گئے، آپ نے اس ذکر کو کرنا شروع کر دیا، وہ فیوز و برکات آپ کو فوراً پہنچنا شروع ہو جائیں گی. ابھی آپ کی زبان چلے گی، زبان کے اوپر اللہ کا نام آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ذکر آپ کے اوپر کھلے گا کہ جو آپ نے کیا ہے اس کے اوپر جو چیز اللہ نے باطن کے اندر رکھی ہوئی ہے، اب وہ باطن ظاہر کے اوپر لوٹے گا. ظاہر کے اوپر لوٹنے کے بعد انسان کو عقلی طور کے اوپر بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اسی کو آپ حکمت کے لحاظ سے اپنے معاملات کے اندر لائیں گے تو بہترین انداز میں وہ چلنا شروع ہو جائے گا. پھر ان کمالات کا جو ازلی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہر انسان اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کمزوریاں یہاں پہ واقع ہوتی ہیں، جب اجازت دی، معاملہ کرنا شروع کیا تو اس میں سے کئی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ان سب کے اندر پہلی چیز جو ہوتی ہے، یاد رکھنا، ربط، تعلق، اس کا قائم رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم باطن ہے. آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا علاج و معالجہ کرتے ہوئے، جیسے آپ کے اوپر بہت سارے دل کے اوپر القاء اور الہامات علاج و معالجے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے، اور جن کو جب آپ مجربات کی شکل میں کرتے ہو تو اس میں سے آپ فوائد حاصل کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ معاملہ آپ کی ذات کے اوپر کھلتا ہو، اور ایک وہ معاملہ ہے جس سے آپ کر رہے ہو اس کے اوپر کھلتا ہو. جب تک آپ مخلص رہیں گے، جب تک آپ ربط کے اندر رہیں گے، یاد رکھیے گا اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. ربط ہٹے گا، ربط کٹے گا، ٹوٹے گا تو ان چیزوں کے اندر کمی واقع ہوگی. جب کمی واقع ہوگی، آپ نے صرف اسی ایک چیز کو لیا ہوا کر رہے ہو. اب جہاں آپ کا مقابلہ چل رہا ہوگا اس کے لیے آپ کو حکمت کی لحاظ سے بڑی چیز درکار ہوگی. اگر وہاں آپ کی رسائی نہ ہوگی تو وہاں آپ کے انسان مار کھانا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ تو سارے ہم حالت جنگ کے اندر ہوتے ہیں اور ان کفار کے ساتھ مقابلہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے مقابلے کے اندر شیاطین آتے ہیں، ہمارے مقابلے کے اندر کافر جنات آتے ہیں، ہمارے مقابلے کے اندر جادوگر آتے ہیں، اور وہ اپنے فن میں، اپنے علم میں، اپنی چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں. اب ہم نے جب ایک چیز سیکھ لی، اجازت مل گئی، بس ٹھیک ہے جی، ہمیں دم کرنے کا طریقہ آ گیا. اب پتہ چل گیا کاٹ کیسے ہوتی ہے. بھائی ایک طریقے کے اندر ہزاروں طریقے اور موجود ہوتے ہیں، یاد رکھنا. ایک کاٹ کو کئی طریقوں کے اوپر کیا جاتا ہے. جب آپ ایک ہی چیز کے اوپر کرو گے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن اثر انداز ہونے کے لیے بعض اوقات عمل کے اوپر اس سے بڑا معاملہ درکار ہوتا ہے. اور اگر وہ بڑا معاملہ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر انسان جب اپنی حکمت میں کمزوری دکھاتا ہے تو پھر اس کو شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی حکمت کے اوپر. اور میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایمان اور یقین کے اندر جو کیفیت انسان کے وجود کے اوپر نفس کی طرف سے اثر انداز ہوتی ہے، وہ شک کی کیفیت ہوتی ہے. پتنگان زندہ باد.